بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، اور وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر نہ ہدایت کرتا ہم کو اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کے سچی بات۔ ونودوا ان تلکم الجنت، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے۔ اورثتموها بما کنتم تعملون، وارث ہوئے تم اس کے بدلے میں اپنے اعمال کے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت سے منکر تھے۔ اللہ رب العزت نے جنتیوں کے بارے میں بتلایا کہ جو نیک اعمال کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العزت ان کو جنت کا وارث بنائیں گے، اور جنت میں جب وہ داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں سے جو کدورتیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ تو جیسے وہ جنت میں داخل ہوں گے جنتی، تو ان کے الفاظ کیا ہوں گے؟ فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، جنتی جنت میں کہیں گے داخل ہوتے وقت الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راستے کے لیے ہدایت دی۔ انسان کا صراط مستقیم پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا، یہ اس کی اپنی طاقت سے نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کل عرض کیا گیا تھا کہ ایک ظاہری چیز ہوتی ہے اور حقیقی چیز ہوتی ہے۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، اس لیے ہم نیک عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی آدمی کو اگر گناہوں میں دیکھو یا وہ برے کام کر رہا ہے اسے کمتر نہ سمجھو، ہاں اس کے فعل کو، اس کے کام کو کمتر سمجھو کہ یہ جو کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، یہ بری ہے، لیکن وہ شخص جب تک زندہ ہے تب تک اس کے چانس موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ولایت کا تاج پہنائے۔ بغداد کے اندر ایک جنید نامی پہلوان تھا، بڑا اس کا چرچا تھا پورے دنیا کے اندر، سلطنت کے اندر، کہ اس جنید پہلوان کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، ہرا نہیں سکتا، بڑا ماہر پہلوان تھا۔ تو جو پہلوان ہو، ماہر ہو، بادشاہ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، بادشاہ کے کام آتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگا رہے، اتنے میں دروازہ بجا، محل کے دروازے پر دستخط ہوئی، اور دربار نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے جو چل پھر نہیں سکتا، کمزور ہے، سہارا لیتے ہوئے وہ کھڑا ہو سکتا ہے،
لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جنید کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا اسے اندر آنے دو۔ جب وہ اندر آیا تو بادشاہ دیکھ کر، جنید پہلوان دیکھ کر، سارے تعجب کے ساتھ، حیرانگی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک تنکا ہے اور یہ سمندر کا مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ بھائی، یہاں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی، بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کا دربار ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ باتیں چھوڑو، میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اعلان کریں، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، لیکن ابھی دربان ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر نہ کرتے ہیں تو یہ بھی بڑے عیب کی بات ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو مقابلہ ہوگا اس آدمی اور جنید کے درمیان۔ اب لوگ تو ویسے جنید کو دیکھنے آتے تھے کہ یہ بڑا نامور پہلوان تھا، اب جو مقابلہ اس نوعیت کا تھا کہ ایک طرف جنید پہلوان ہے اور ایک طرف یہ بڑا ضعیف، تو لوگوں کا رجحان اور بڑھ گیا، دلچسپی اور بڑھ گئی۔ نئی انوکھی چیز ہونا تو لوگ جوک در جوک دیکھنے آتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو ہے پورے سلطنت کے اتوار سے اور ان کے جوانب سے لوگ آ کر جمع ہوئے کہ آج ہم دیکھیں گے۔ میدان سجا، یہ جنید پہلوان بھی آیا، وہ بڑا شخص بھی آیا۔ قصہ طویل، اس جنید نے بوڑھے کو کہا کہ اب بھی وقت ہے، چلے جاؤ، کیا مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ لیکن وہ بوڑھا مصر تھا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ اب جیسے ہی مقابلہ کرنے لگے تو اس بوڑھے نے جنید کو کہا کہ لڑنے سے پہلے کان اپنا آگے کرو۔ اس نے کان آگے کیا، کہا میں سید زادہ ہوں، میں حضور کے خاندان سے ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، اور آل رسول کے گھرانے کی بیٹیاں، ان کے تن پر پہننے کو کپڑے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر تم آج مجھے عزت دے دو، مجھے تم کامیاب کر دو، تو میں اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل قیامت کے دن سفارش کر کے تمہیں عزت اور اکرام کا تاج پہنواؤں گا۔ اب جنید پہلوان ہے، کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، لیکن دل میں وہ بات لگی۔ جب آل رسول کا نام سنا تو مسلمان ہے، محبت کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے۔ حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، کوئی اسے عمل کے ذریعے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی بیچارہ گناہوں میں لگ کر اس محبت کو کہیں کونے میں چھپا دیتا ہے۔ تو جب وہ آواز پہنچی تو جنید کے دل میں دستخط ہوئی۔ جنید نے کہا موقع اچھا ہے، آج کمائی کا موقع ہے، اتنے سالوں سے میں دنیا کماتا آ رہا ہوں۔ اب اس نے داؤ پیچ شروع کیے، اب ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ اب جنید اس کو دے زمین پہ مارے گا اور اس کی روح پرواز ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی جنید نے اپنا داؤ مارا، ناظرین لوگوں نے، ساروں نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ منظر عجیب تھا، جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سارے ہی حیران رہ گئے کہ آج میدان کا پاسا ہی پلٹ گیا، جنید زمین پر ہے، وہ بوڑھا اس کے اوپر۔ سارے حیران، وہاں سے اٹھے بھاگے، اس بوڑھے کو کندھے پر اٹھایا کہ جنید کو تو نے پچھاڑ دیا اور تو آج جنید پر غالب آ گیا۔ اس کو انعامات سے اور اس کو تحائف سے نوازنے لگے۔ اب یہ بات یہاں ختم ہوئی، آج جنید دنیا میں ہار گیا لیکن آخرت میں جیت گیا۔ آج جیسے ہی رات کو سویا، اب جنید آسمان کی طرف دیکھ کے سوچنے لگا کہ اس بوڑھے نے کہا کہ تو آج مجھے موقع دے دے، کل قیامت کے دن میں تجھے موقع دوں گا۔ سوچنے لگا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، پھر اس نے کہا نہیں، سید زادے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سید زادے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سید زادے نہیں ہوتے، وہ بناوٹی ہوتے ہیں، خود کو سید کہلاتے ہیں۔
سید کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، سید کبھی بےمانی نہیں کرے گا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو کہا سید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب آنکھیں بند ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ ساری دنیا صاف ہے، گنبد خضرا سامنے ہے، اور یہ گنبد خضرا کے پاس کھڑے ہیں۔ گنبد خضرا کے نیچے سائے میں ایک ہستی بیٹھی ہے۔ جا کے اس کے پہلو میں قریب جا کے کھڑے ہو گئے تو اس نے آواز دی کہ میں اس بڑے کا نانا ہوں، میں تیرا پیغمبر ہوں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جا کے پاؤں میں گر گئے۔ کہا آج پاؤں میں نہیں گرو، آج میں تمہیں کرامت اور عزت کا تاج دنیا کے اندر پہنانے آیا ہوں۔ آخرت میں تو تمہیں اعزاز و اکرام ملے گا، لیکن دنیا میں اللہ تمہیں جو اعزاز اکرام دیں گے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا، تیرے بعد کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اللہ نے جنید کو جنید بغدادی بنا دیا، وقت کا ولی بنایا۔ بادشاہ اور بڑے بڑے سلاطین اس کے پاس آتے مشورہ لینے کے لیے۔ تو حضور سے محبت نے اس کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ کیا جنید بغدادی تھا، جنید پہلوان تھا، اور کیا جنید بغدادی بنا جس کے آج نام لوگ لے کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جنید بغدادی، وہ اللہ کا ولی۔ تو فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، ہماری کوئی قوت نہیں تھی کہ ہم زبردستی اللہ کے راستے پر چلتے، نیکیاں کماتے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، فرمایا کہ ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تواضع عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب جنتیوں کی صفت دیکھیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں لیکن انکساری ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے۔ اب کہتے ہیں ہم جنت میں داخل ہو گئے، اب بڑی بڑی باتیں کرتے، لیکن نہیں، اللہ نے بتایا جنتی وہ ہیں جن کی صفات یہ ہیں، جن کے اندر عاجزی ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی، جس نے اللہ کے لیے جھکنا سیکھ لیا، اللہ اسے بلند مرتبہ عطا کرے۔ تو فرمایا اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق اللہ کے رسول ہمارے رب کے پیغمبر آئے حق اور سچ بات لے کر، ہم نے اس بات کو مانا، اس پر عمل کیا، اس لیے آج ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ ندا فرمائیں گے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج تمہارے لیے یہ جنت ہے۔ اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے اس فرما برداری کی وجہ سے آج جنت کا تمہیں مستحق بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، نیچے بھیجا گیا، تو اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی، وہ جو جنت ہے جس سے آدم کو نکالا گیا، یہ ہم اسی کو عطا کریں گے جو آدم کے راستے پر آئے گا، جو انبیاء کے راستے پر چل کر آئے گا، ہم اسی کو یہ جنت عطا کریں گے۔ فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، یہ جنت اور جہنم کے اندر مکالمہ ہوگا۔ یہ قرآن اور حدیث کے اندر کئی جگہوں پر ہے، جنتی اور جہنمیوں کا بات کرنا کہ آپس میں، حالانکہ فاصلہ ہے، جنت اعلیٰ علیین ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور جہنم اسفل السافلین ساتوں زمین کے نیچے ہے، کئی لاکھ میل فاصلہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے اللہ ان کے درمیان پردے ہٹا دیں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہ قرآن میں ہے اور ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس طرح دیکھیں گے؟ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے، جس طرح دیکھیں یہ اللہ جانتا ہے۔ سورہ صافات کے اندر دو دوستوں کا مکالمہ بیان فرمایا کہ دو دوست تھے دنیا کے اندر، ایک نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، اسلام قبول کیا، ایک نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نہیں مانی، شیطان کے راستے پر چلا۔
اب جب وہ مرنے کے بعد ان کا دوبارہ اٹھنا ہوگا، حساب ہوگا، ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، تو جنتی اپنے دوست کو ڈھونڈے گا، جنت میں دیکھے گا نہیں ملے گا، تو پھر وہ جہنم میں دیکھے گا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، قرآن میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو اس کو جہنم کے درمیان پائے گا، تو کیا کہے گا؟ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو بھی مجھے جہنم میں ڈالتا، تو مجھے بھی جہنم کے اندر دھکیل لیتا، لیکن میں نے تیری بات نہیں مانی، میں تیرے کہنے پر نہیں آیا، میں نے اللہ کی مانی، میں نے پیغمبروں کی مانی، میں نے پیغمبروں کا جو پروگرام بیان کرتے تھے، قرآن کو جو سناتے تھے، ان کی بات مانی، لہٰذا آج میں باغات کے اندر ہوں، نعمتوں کے اندر ہوں، اور تو اس جہنم کے اندر ہے۔ اسی طرح یہاں بھی مکالمہ بیان فرمایا کہ جنت والے جہنم والوں سے کیا کہیں گے۔ آگے سارا ایک رکوع تک یہی جہنم اور جنتیوں کے درمیان مکالمہ ہے، بات چیت ہے، اور بیچ میں اعراف والوں کا تذکرہ ہے۔ ایک جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، ایک بیچ میں ایک دیوار ہے جہاں اعراف والے لوگ ہوں گے۔ یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورت شروع کرتے وقت کہ اعراف کی وجہ سے سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ اعراف والے کون لوگ ہیں، اس کی کئی تفسیریں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس پر ہم بات کریں گے، اور جنتی اور جہنمیوں کا جو مکالمہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين برحمتك۔